بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن ایک سستا اور آسانی سے حاصل ہونے والا پھل ہے۔ اس پھل کی آمد موسم برسات میں ہوتی ہے اور اسی موسم میں اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پھل شمالی پاکستان سے لے کر جنوبی ہند تک عام پایا جاتا ہے۔ اطباء کے نزدیک جامن کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور خشک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پھل سبزیوں کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے موسمی تقاضوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جامن کی بطور پھل غذا بخشی اپنی جگہ، مگر یہ متعدد عوارضات میں تدبیر کا بھی کام دیتا ہے۔ اس طرح جامن کو ان پھلوں میں شمار کر سکتے ہیں جو غذائی اور دوائی فوائد سے مالا مال ہیں۔ جامن کی اقسام۔ جامن چھوٹا بھی ہوتا ہے جسے دیسی جامن کہتے ہیں، اور بڑا بھی جو پھلندہ کہلاتا ہے، جبکہ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس کا گودا بہت کم ہوتا ہے۔ جامن کے قیمتی طبی فوائد۔ جامن کے بے شمار طبی فوائد ہیں اور یہ کئی امراض کے علاج میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جامن ذیابیطس کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کی بجائے ذیابیطس ٹائپ 2 میں جامن کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن اس مرض کی دیگر مروجہ ادویات کے بجائے صرف جامن ہی کے استعمال پر انحصار کسی طور پر مناسب نہیں۔ شوگر کے مریض اگر کبھی کبھار آم کھا لیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر لیول اعتدال پر رکھا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ موسم برسات میں اسہال، گیسٹرو اور دیگر پیٹ کے امراض کے لیے بھی جامن کا سرکہ فائدہ مند ہے، جو صدیوں سے مستعمل ہے۔ لو لگنے کی صورت میں جامن کھانے سے لو کے اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہنے کے لیے جامن نہایت مفید ہے۔ چہرے کے داغ دبے، چھائیاں جامن یا جامن کے شربت کے مسلسل استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہیں اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ چہرے کی شادابی، داغ دبے، چھائیاں دور کرنے کے لیے جامن کا بیرونی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جامن کی گٹھلیوں کو پانی میں رگڑ کر اس کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر اس کا لیپ کریں۔ جامن جسم کو تقویت دیتا ہے۔ جامن پیشاب کی جلن میں بھی مفید ہے۔ اگر منہ پک جائے تو جامن کے نرم پتے 1 پاؤ لے کر 1 کلو پانی میں جوش دیں۔ بعد ازاں چھان کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جامن کا کھانا آواز کو درست اور گلے کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت یعنی بادی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ جامن تذابیت معدہ کا خاتمہ کرتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1 پاؤ جامن کے سرکے میں 3 پاؤ چینی ملا کر سکنجبین بنائیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ بواسیر کا خون بند کرنے کے لیے 20 گرام جامن کے پتے 1 پاؤ دودھ میں رگڑ کر
چھان کر پلانا مفید ہے۔ جامن کو رطوباتی قے اور جی متلانے کے عوارضات میں مفید پایا گیا ہے، اور ایسے دست جو موسم برسات میں رطوبہ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جامن کا استعمال ایک مفید غذائی دوائی تدبیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جامن کے استعمال سے خون کا گاڑھا پن اور بڑھتی ہوئی موسمی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سبب یہ خون کے سرطان یعنی کینسر میں بھی فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ اپنے سرد اور خشک مزاج کے سبب جسم کی فالتو رطوبات کو جذب کرتا ہے۔ جگر اور تلی کے ورم میں اچھے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ جامن میں فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جامن کے کیمیائی تجزیہ کے مطابق اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح خون کی کمی والے حضرات کے لیے بھی مفید ہے۔ جامن وٹامن یعنی حیاتین جیم کا قدرتی خزانہ ہے، اس لیے جن لوگوں کو وٹامن سی کی کمی کے نتیجے میں مسوڑوں میں خون آتا ہے، جامن کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں سے بھی استفادہ کریں، کیونکہ جامن کے پتے اور درخت بھی کام آتے ہیں۔ مسوڑوں سے خون آنے کی صورت میں جامن کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر تھوڑا سا نمک ملا کر غرغرے کرنا مفید ہے۔ جامن کا سرکہ مندرجہ ذیل طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ جامن کا رس حسب ضرورت نکال کر مٹی کے گڑھے میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی رائی بھی ڈال دیں۔ 2 ماہ بعد گڑھے میں جو کچھ ہو چھان لیں، جامن کا سرکہ تیار ہے۔ اسی طرح اگر اس میں 2-3 چمچ سرکہ ملا دیا جائے تو 21 دن تک سرکہ جامن تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سرکہ جامن معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم صحیح رہتا ہے بلکہ غذا بھی جلد ہضم ہوتی ہے، بھوک صحیح لگتی ہے، شوگر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اپنے افعال و خواص کے لحاظ سے یہ بھوک لگاتا ہے، گرمی دور کرتا ہے، خون کا جوش اور تیزابیت دور کرتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے ایک عمدہ تحفہ ہے۔ جامن کے چند طبی استعمالات: مضبوط دانت اور مسوڑے۔ جامن کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر قدرے نمک اور سیاہ مرچ ملا کر منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس طرح جامن کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے بھی یہی فوائد ملیں گے۔ منہ کے چھالے۔ منہ کے چھالوں میں بغیر نمک جامن کا استعمال مفید ہے۔ دمہ اور کھانسی۔ جامن کے درخت کا چھلکا 2 تولہ آدھے کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 1 پاؤ پانی باقی رہ جائے تو 4 رتی نمک ملا کر صبح و شام پینے سے مرض دمہ اور کھانسی میں مفید ہوتا ہے۔ زخم۔ جامن کا چھلکا 5 تولہ کو 1 کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 1 پاؤ پانی رہ جائے تو چھان کر اس نیم گرم پانی سے زخموں کو دھوئیں، زخم صحیح ہو جائیں گے۔ نکسیر۔ جامن کے پھول خشک کر کے خوب باریک پیس کر ہلاس کی طرح استعمال کرنے سے نکسیر رک جاتی ہے۔
तिली का वरम। जामुन का सिरका खाने और वरम पर लगाने से वरम तिली में फायदा होता है। जामुन खाने का सही तरीका। जामुन खाने का सही तरीका ये है कि नमक और स्याह मिर्च पीस कर इसके साथ खाया जाए। एहतियाती तदाबीर। जिस तरह हर शय में एतदाल ही मुनासिब राह अमल है, इस तरह जामुन भी हद्दे एतदाल में इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ करता है। हमेशा खाने के बाद खाएं। खाली पेट खाने से दर्द पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।